بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سال دوم کی چھٹی نظم آدمی کے ساتھ میں ہوں پروفیسر شیراز ساگر۔ شاعر کا نام ہے سید ضمیر جعفری۔ اس نظم پر یہ ہمارا تیسرا اور آخری لیکچر ہے۔ اس میں ہم شعر نمبر 6، 7 اور 8 کی تشریح کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ شعر نمبر 6 جو ہے وہ کیا ہے۔ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ دانش کا مطلب دانائی اور حکمت کا مطلب بھی دانائی ہوتا ہے، عقل مندی کی بات کرنا، اور کم آزار کا مطلب ہوتا ہے کم تکلیف دینے والا یا پھر بے ضرر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مفہوم اس کا یہ ہے جی کہ آج دانائی، علم و حکمت اور اس کے ساتھ ساتھ جدید جو علوم ہیں ان کی روشنی کے ہوتے ہوئے اس کے باوجود بھی آج کا انسان جو ہے وہ دوسروں کو تکلیف دے کر خوش ہوتا ہے۔ بہت کم ایسے آدمی ہیں جو بے ضرر ہوتے ہیں۔ تو شاعر نے در حقیقت آج کے انسان کے رویوں پر تنقید کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کا انسان بھی پہلے جیسا ہی ہے، تکلیف دینے میں کوئی فرق جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ یعنی انسانی رویے اس قدر قابل مذمت ہیں کہ وہ کسی صورت بھی ان کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ دوسروں کو اذیت دینا، تکلیف دینا اور اپنی خوشی کے لیے دوسروں کو کسی حد تک بھی نقصان پہنچانا، وہ آج کے انسان کا شیوا ہے، آج کے انسان کا مشغلہ بن چکا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مزے کے لیے، اپنی خوشی کے لیے کسی کو دکھ بھی دے دوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ دوسری اہم بات کہ اس میں سائنسی ترقی کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے کہ آج کا انسان اس قدر آگے جا چکا ہے کہ خلاؤں میں پہنچ چکا ہے، چاند پر اور مریخ پر جانے کی باتیں کر رہا ہے، بلکہ پہنچ چکا ہے اور اس سے آگے بھی جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کا انسان پہاڑوں کو کاٹ کر، زمین کو چیر کر ایسی معدنیات نکال چکا ہے، حتیٰ کہ پہاڑوں کی انتڑیاں تک اس نے نکال دی ہیں اور اپنے زیر استعمال لایا ہے۔ آج کا انسان مصنوعی بارش برسا سکتا ہے، آج کا انسان ہواؤں میں اڑ سکتا ہے، آج کا انسان پانی کے سمندر کی تہوں کے اندر جا کے دیکھ سکتا ہے کہ وہاں پہ کیا کیا موجود ہے۔ آج کا انسان زمین کے اندر جو ہلچل مچتی ہے، زلزلہ برپا ہوتا ہے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کا انسان اس قدر آگے جا چکا ہے، اس نے اس کائنات کو بہت حد تک تسخیر کر لیا ہے، اگرچہ کہ مکمل طور پہ نہیں کر سکتا، لیکن اس نے اپنی آسائش کے لیے، اپنی سہولیات کے لیے اس نے ایسی چیزیں، ایسی اشیاء ایجاد کر لی ہیں کہ اگر آج سے 200 سال پہلے کا انسان دوبارہ زندہ کیا جائے اور اسے دکھایا جائے تو وہ یقیناً سمجھے گا کہ میں جنت میں آ گیا ہوں، میں اس دنیا میں نہیں ہوں، کسی جنت میں ہوں۔ اس قدر سہولیات سے لبریز زندگی پہلے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو آج کا انسان چند لمحوں میں، چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے، یہ ہے آج کے انسان کی ترقی۔ لیکن ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو اس میں کوئی شکل نہیں ہے کہ یہ جو نئے آلات اور مشینوں کی حکومت جو ہے وہ اس دنیا پر ہو رہی ہے، اس نے احساس مروت کو کچل کے رکھ دیا ہے۔ انسان احساسات سے عاری ہو گیا ہے، انسان بے حس ہو گیا ہے، انسان سنگ دل اور ظالم ہو گیا ہے۔ آج انسان دوسروں کو اذیت دے کر خوش ہوتا ہے۔ آج انسان نے ایسے گناہ کیے ہیں، ایسے جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے کہ ماضی کا انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج
انسان ایسے ایسے کام کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں سوچنا بھی ماضی میں ایک گناہ عظیم تصور کیا جاتا تھا، آج وہی گناہ انسان یوں کرتا ہے جیسے کوئی کار ثواب ہو۔ تو آج بھی انسان دوسروں کو اذیت دے کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارے معاشرے میں عام چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کے کسی ایک جملے سے، ان کی کسی ایک حرکت سے، ان کی کسی ایک عمل سے دوسرے کو کتنی اذیت پہنچ سکتی ہے، دوسرا کس قدر دکھ میں مبتلا ہو سکتا ہے، دوسرے کا دل ٹوٹ سکتا ہے، دوسرا پریشان ہو سکتا ہے، دوسرے کی زندگی جو ہے وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم دوسروں کو مصیبت دے کر، دوسروں کو پریشان کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں، حظ اٹھاتے ہیں۔ یہ ہے آج کے جدید انسان کا المیہ۔ اور وہ انسان جو بڑا خوش اخلاق ہے، وہ انسان جو بڑا تہذیب یافتہ ہے، وہ انسان جو کہتا ہے کہ میں بڑا دانشور ہوں، میں بڑا حکمت والا ہوں، میرے پاس نئی ٹیکنالوجی ہے، میرے پاس نئے سائنسی علوم ہیں، میں بہت ترقی یافتہ ہوں، بڑا تہذیب یافتہ ہوں، لیکن اتنے تہذیب کے باوجود بھی آج کا انسان بے ضرر نہیں ہے۔ آپ یورپ کی اقوام کو دیکھ لیں جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتی ہیں، سب سے زیادہ بربادی انہوں نے کی ہے، سب سے زیادہ جنگیں انہوں نے لڑی ہیں۔ وہ امریکہ جو کہتا ہے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب یافتہ ہوں اور ترقی یافتہ ہوں، اور میرے پاس جو دانش اور حکمت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ تاریخ میں جنگیں بھی اسی نے لڑی ہیں، سب سے زیادہ دنیا میں معصوم لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے، سب سے زیادہ دنیا میں معصوم انسانوں کا بے دریغ قتل اس نے کیا ہے۔ فقط وہی ایک ہے کہ جس نے معصوم لوگوں پر ایٹم بم برسایا اور لاکھوں کی تعداد میں معصوم لوگوں کو گھروں میں، وہ جو سو رہے تھے، وہ جن کو خبر بھی نہیں تھی، وہ جن کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارا قصور کیا ہے، ان کو مار دیا۔ یہ ہے آج کے تہذیب یافتہ اور دانش و حکمت کی روشنی رکھنے والے انسان کی حرکات، یہ ہیں اس کے کرتوت۔ تو آج بھی انسان جو ہے وہ غاروں میں رہنے والے انسانوں سے مختلف نہیں ہے، اس کی درندگی پہلے جیسی ہے۔ وہ آج بھی چاہتا ہے کہ درندوں کی طرح دوسروں کو چیر پھاڑ دے، دوسروں کا خون پیے، دوسروں کو بمبوڑے، ان کو نوچے۔ اور یہ باتیں ہمیں عام اخبارات میں مل جاتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کوئی ثبوت نہیں چاہیے، ہم کوئی بھی چینل اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی چینل لگائیں، کوئی بھی اخبار اٹھائیں، اس میں سوائے قتل و غارت کے ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ ایک شعر دیکھیے گا، دور حاضر کے ابن آدم میں آدمی پن کی کوئی بات نہیں، ہوا ایسی چلی ہے نفرتوں کی، لہو میں خار بوتی جا رہی ہے۔ تو آخر میں بات کریں گے کہ آج مادی ترقی کی دوڑ اور انسانوں سے لا تعلقی بڑھتی چلی جا رہی۔ اس میں انسانوں سے لا تعلقی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان مادی طور پر بہت ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ذاتی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کی اشیاء کو اپنے گھر میں لانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ وہ ہر چیز سے لا تعلق ہو سکتا ہے، وہ دوسرے انسانوں سے لا تعلق ہے، حتیٰ کہ آج کے دور میں انسان اپنے ہمسایوں سے لا تعلق ہے۔ اس کے ہمسائے میں کوئی بھوکا سو جائے اسے خبر نہیں ہوتی، اس کے ہمسائے میں کوئی مر جائے اسے خبر نہیں ہوتی، اس کی گلی میں کوئی بیمار ہے اسے خبر نہیں ہوتی، کچھ بھی ہو جائے اسے فقط اپنا ہے کہ اس کے گھر میں دانے ہیں، باقی سارے لوگ جو ہیں پاگل ہیں، بس وہی سیانے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آخر میں ایک مفکر کا قول کہتے ہیں کہ سائنس نے انسان کو ہوا میں اڑنا اور پانی میں تیرنا تو سکھا دیا، لیکن زمین پر رہنا نہیں سکھایا۔ تو یہ بات 100% درست ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں شعر نمبر 7 کی جانب۔ دل رہینے سوم آ دستار رہنے میں قدا، تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ رہین کا مطلب گروی رکھنا، امانت کے طور پہ، ضمانت کے طور پہ کوئی چیز کسی کے پاس رکھوا دینا، اس کو کہتے ہیں گروی رکھنا یا رہین رکھنا۔ اور رہن بھی وہی لفظ ہے جی، اس کو دو طرح سے لکھا، بولا اور پڑھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب بھی گروی رکھنا ہوتا ہے۔ رہین یا رہن دونوں طرح ٹھیک ہے۔
صومعہ جو ہے یہ عیسائیوں کی عبادت گاہ، جسے گرجا کہتے ہیں، جسے چرچ کہتے ہیں، یا جسے کلیسا کہتے ہیں۔ دستار کا مطلب پگڑی، پگڑی جو ہے یہ عزت کی علامت ہوتی ہے۔ اور میکدہ شراب خانے کو کہتے ہیں جہاں شراب پی جاتی ہے، جہاں میں نوشی کی جاتی ہے۔ مزیدار آدمی کا مطلب یہاں ہوگا باذوق آدمی، یا بڑا دلچسپ آدمی، بڑا پرتکلف آدمی، وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلی بات کہ شراب اور مے خانے کے جو الفاظ ہیں وہ علامتوں اور استعاروں کے طور پر پوری کلاسیکل شاعری میں استعمال ہوتے رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک شاعر ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے، میکدے کا، شراب کا، مینا کا، ساغر کا، وغیرہ وغیرہ، تو وہ شرابی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ علامتوں کے طور پر اور استعاروں کے طور پر آتے ہیں، جبکہ شاعر کا جو شعر میں جو مقصد ہوتا ہے، جو مدعا ہوتا ہے، وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس صنف کو خمریات کہا جاتا ہے، جس میں ایسے الفاظ کا استعمال ہو۔ شعر دیکھیے گا کہ میں و مینا سے یاریاں نہ گئیں، میری پرہیزگاریاں نہ گئیں۔ تو شاعر نے ایک طرف عبادت خانے کا ذکر کیا ہے اور دوسری طرف شراب خانے کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مفہوم بھی میں آپ کو بتا دوں۔ شاعر کہتے ہیں اپنا ہی ذکر کر کے اپنے ہی نام کی آڑ میں وہ در حقیقت آج کے انسان پر طنز کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دل تو گرجے میں گروی پڑا ہے، جبکہ دستار میری شراب خانے میں گروی پڑی ہے۔ اور یہ جو ضمیر جعفری تھا یہ بڑا دلچسپ آدمی تھا۔ تو ایک طرف گرجے کا مطلب یہاں صرف گرجا نہیں ہے، یہاں گرجے سے مراد ہے عبادت خانہ، جہاں پہ نیکی کا کام، ثواب کا کام، کار خیر کیا جاتا ہے، خدا کو یاد کیا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو صومعہ جو ہے دراصل اگرچہ کہ لفظ گرجا آ گیا ہے، لیکن ہم اس کو عبادت کے معنی میں لیں گے۔ دوسری طرف میکدہ یعنی برائی کا گھر، ایک طرف عبادت خانہ خدا کا گھر، ایک طرف میکدہ برائی کا گھر، تو دونوں کا ذکر آ گیا، ایک طرف عبادت خانہ، ایک طرف شراب خانہ۔ تو ایک آج کے انسان جو ہے نا اس میں اس قدر تضادات پائے جاتے ہیں کہ وہی انسان جو عبادت خانے جاتا ہے وہی انسان بعد میں شراب خانے بھی جاتا ہے۔ تو اسی بات کو لے کر شاعر نے طنز کیا ہے، اگرچہ کہ شاعر نے اپنا نام استعمال کیا ہے کہ ضمیر جعفری ایک بڑا مزیدار دلچسپ آدمی تھا، لیکن در حقیقت وہ اپنے نام کی آڑ میں آج کے انسان کی منافقت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ ذرا شعر دیکھیے گا۔ میں بھی ہوٹل میں پیو، چندہ بھی دو مسجد میں، شیخ بھی خوش رہے شیطان بھی ناراض نہ ہو۔ تو عزیز طلبہ، حقیقت یہ ہے کہ شاعر نے آج کے انسان کے تضادات اور منافقت پر طنز کیا ہے۔ آج کا انسان اس قدر تضادات رکھتا ہے کہ شاید ماضی کا انسان ایسا نہیں تھا، اس میں یہ منافقت نہیں تھی۔ وہ ایک طرف عبادت بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتا ہے، اس کا ذکر بھی کرتا ہے، اور وہیں سے نکل کر سیدھا شراب خانے کسی برائی کے گھر بھی جاتا ہے، یا پھر دنیا کی کوئی برائی بھی کرتا ہے۔ آج کا انسان 5 وقت کا نمازی بھی ہے، اور آج کا انسان کاروبار کرتے ہوئے ناپ تول میں کمی بھی کرتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، قسمیں بھی کھاتا ہے جھوٹی، اور اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، دولت کی ہوس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے آج کے انسان کے تضادات کہ بظاہر وہ مومنوں جیسا رویہ، مومنوں جیسا حلیہ بھی اپنا لیتا ہے، لیکن اس کے جو آپس کے معاملات ہیں انسانوں کے، اس میں وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو الحمدللہ 5 وقت کے نمازی بھی ہیں اور لمبی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن ایسا ہے۔ لیکن انسانوں کے ساتھ ان کے معاملات کچھ بہتر نہیں ہیں۔ وہ اگر کسی سے ادھار لیں گے تو واپس نہیں کریں گے، یا پھر
وعدہ کریں گے تو پورا نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی 3 نشانیاں بتائیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے انسان تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ایک چوتھی جو ہے صفت بھی بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں، وہ چیزیں بتائی ہیں جو کہ منافق انسان میں ہوتی ہیں۔ اور آج کا مجھے بتا دیں کہ کون سا انسان ہے کہ جس میں یہ چاروں چیزیں نہیں ہیں۔ آج کا انسان جھوٹا ہے، 90% لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ آج کا انسان وعدہ خلاف ہے، آج کا انسان بے ایمان ہے اور امانتوں میں خیانت کرتا ہے، آج کا انسان بات بعد میں کرتا ہے، گالی پہلے دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج انسانوں کی اکثریت منافق ہے۔ وہ ہر نیکی کا کام بھی کرتی نظر آتی ہے اور دوسرے ہی لمحے وہ غلیظ ترین اور گندا ترین اور بہت بڑا گناہ بھی کرتی نظر آتی ہے۔ یہ ہے آج کے انسان کا المیہ۔ ذرا شعر دیکھیے گا غالب کا، بہت عمدہ شعر، بہت عمدہ شعر۔ کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ تو یہ ہے جی آج کے وائز، آج کے شیخ کا کمال کہ جو دوسروں کو نصیحتیں بھی کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے بھی ہیں، اچھے برے کی تمیز جو ہے بتاتے ہیں، لیکن خود سارے گناہ کرتے ہیں۔ ایک اور آخر پہ اہم بات کہ ہمارے معاشرے کی تباہی کا سبب بھی یہی منافقت اور تضاد ہے کہ جب یہ منافقت اور تضاد انسان کی یا معاشرے میں پنپنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر دوسروں کی پرواہ نہیں رہتی، پھر انسان دوسروں کے حقوق پامال کر کے خوش ہوتا ہے، پھر انسان دوسروں کو نقصان پہنچا کر خوش ہوتا ہے، پھر انسان دوسروں کو اذیت دے کر خوش ہوتا ہے، پھر انسان اپنی ناتمام آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ جو خود غرضیاں، یہ جو وعدہ خلافیاں اور یہ جو تعصب پایا جاتا ہے، یہ جو نفرت پائی جاتی ہے، ان کا سبب آج کی منافقت بھی ہے۔ تو آخر میں شعر کہ آج انسان کا چہرہ تو ہے سورج کی طرح، روح میں گھور اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو آئیے عزیز طلبہ اب بلا تاخیر آخری شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ شعر ہے جی، پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ یہ بحر اوقیانوس جو ہے یہ دنیا کا دوسرا بڑا سمندر ہے جی، اور اس کو بحر ظلمات بھی کہتے ہیں۔ یہ یورپ اور بر اعظم امریکہ کے درمیان جو ہے واقع ہے بحر اوقیانوس۔ سب سے پہلی بات کہ اس میں جدید دور کی ترقی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ پہلے انسان جو ہے وہ کشتی پر سفر کرتا تھا، نظر کے سامنے ڈوب جایا کرتا تھا، لیکن آج کل انسان سمندروں پار جا کر گرتا ہے۔ تو اس میں جدید دور کی ترقی کی بات کی گئی ہے کہ آج کے جس دور میں انسان جی رہا ہے وہ جدید ترین ترقی کا دور ہے۔ اس میں آج انسان نے ریل گاڑیاں اور موٹر کار، پھر اس کے بعد جناب ہوائی جہاز، کمپیوٹر، موبائل اور نہ جانے کون کون سے آلات ایجاد کر لیے ہیں، جن کی مدد سے وہ خود بھی تیزی کے ساتھ سفر کر سکتا ہے اور پہنچ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا پیغام، اپنی بات، اپنی لکھی ہوئی چیز بھی چند سیکنڈ میں ایک خطے سے دوسرے خطے یا دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن سائنس کی اس ترقی اور اس نے جو ہمارا طرز خیال بدل دیا ہے، ہماری طرز فکر بھی بدل دی ہے، اور اس کی جو سحر انگیزیاں ہیں ان کے کچھ نقصانات بھی۔ آج انسان نے ہائیڈروجن بم بھی بنا لیا ہے،
ایٹم بم سے لوگوں کو برباد کرنے کی دھمکیاں دیتا پھرتا ہے، جدید ترین اسلحہ بھی بنا لیا ہے اور اپنی موت کا سامان بھی پیدا کر لیا ہے۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کے نقصان کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں، ہم اس پر بات نہیں کر رہیں گے۔ ہم صرف بات کریں گے کہ آج کا انسان کس قدر ترقی کر چکا ہے۔ ایک شعر دیکھیے گا، میرے ذوق تسخیر فطرت کے آگے عناصر کا قلب و جگر کانپتا ہے۔ ایک اور اس میں بات کی گئی ہے جی کہ یورپی ممالک میں جانے کے خبط پر طنز کیا گیا ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے اس پر ایک یورپ جانے کا بھوت سوار ہے۔ وہ پاگل ہوا جاتا ہے کہ وہ کسی طرح یورپ کی طرف چلا جائے۔ یورپ کی جو چکا چوند ہے، وہاں کا جو طرز حیات ہے، وہاں کا جو معاشرہ ہے، وہ بہت آزاد بھی ہے اور شاید یہی آزادی اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور دوسرا، وہاں پہ وہ کام جو وہ اپنے وطن میں کر کے بہت تھوڑے پیسے کماتا ہے، وہی کام وہ یورپ اور امریکہ میں کرے گا تو اس کو وہ پاؤنڈز کی صورت میں، یوروز کی صورت میں یا ڈالرز کی صورت میں اس کو پیسے ملیں گے، جو کہ جب وہ ان کو تقسیم کرتا ہے اپنے ملک کی کرنسی کے ساتھ تو وہ بہت زیادہ رقم بن جاتی ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی بنا پر آج کا نوجوان یورپی ممالک جانے کے لیے ترستا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح وہ وہاں چلا جائے، وہاں پہنچ جائے، اس کی زندگی بن جائے، وہ آزادی کی زندگی جیے، وہ اپنی مرضی کی زندگی جیے، اسے کوئی روک ٹوک نہ ہو، اور پھر روپے پیسے کی بھی ریل پیل ہو جائے اور اس کا معیار زندگی بڑھتا چلا جائے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، پچھلے شعروں میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ انسان کا معیار زندگی بہت بلند ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو وہ یورپی ممالک جانا بھی اسی لیے چاہتا ہے کہ اپنا معیار زندگی کسی طرح بلند کر لے اور زمانے بھر کی سہولیات جو ہے وہ اس کو حاصل کر لے، اور جو اسے روپیہ پیسہ جو وہ کمائے اس سے وہ اپنی آرزویں پوری کرے، تو حصول زر کی خاطر دور دراز کا سفر بھی کرتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ بہت پہلے قدیم دور میں انسان جب کشتیوں پر سفر کیا کرتا تھا تو ایسا بہت دفعہ ہوتا تھا کہ وہ رستے میں ہی ڈوب کر مر جاتا تھا اور ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک جانا اس کے لیے وبال جان ہوتا، بڑی مشکل پیش آتی۔ یہی وجہ تھی کہ کولمبس نے امریکہ بہت بعد میں دریافت کیا، غالباً 15ویں صدی میں جا کر کہیں امریکہ کو دریافت کیا گیا۔ امریکہ تو پہلے بھی تھا لیکن وہاں تک پہنچنا بڑا مشکل تھا کیونکہ اس کے اور دوسرے بر اعظموں کے درمیان بحر اوقیانوس تھا، اور یہ اتنا بڑا سمندر ہے کہ اس کو کشتی پر پار کرنا تقریباً ناممکن ہے، تقریباً۔ تو وہ یورپ کا رہنے والا تھا اور وہ کسی طرح بھٹکتا ہوا سمندر میں رستہ بھٹک گیا اور کسی طرح امریکہ پہنچ گیا، اور اس طرح امریکہ جو ہے اس نے دریافت کیا۔ وہاں پہ انسان تو پہلے بھی تھے لیکن عام دنیا کو، عام انسانوں کو یا یورپ کے لوگوں کو، ایشیا کے لوگوں کو امریکہ کا نہیں پتا تھا۔ تو اس طرح وہ دریافت ہوا۔ پھر کیا ہوا کہ جدید دور میں جیسے جیسے جدید دور آتا گیا، پھر بڑے بحری بیڑے بن گئے، پھر شپ بن گئے، پھر ہوائی جہاز اب تو بن چکا ہے، اور اب اس کے لیے امریکہ پہنچنا یا بحر اوقیانوس کے پار کا مطلب امریکہ ہی ہے، یا اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ 7 سمندر پار، اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ بہت آگے امریکہ سے بھی پرے وہ جا سکتا ہے۔ آج کا انسان چند گھنٹوں میں وہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک آسانی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور اس کو کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا، بس پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں اور ایک کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے پاس ویزا ہونا چاہیے اور اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے جس سے وہ ٹکٹ خرید سکے، تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ جہاں چاہے پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ ہے آج کے انسان کی جو تسخیر ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بحر اوقیانوس کے پار آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کی کشتی سمندر میں نہیں ڈوبتی اور پھر حصول زر کی خاطر وہ دور دراز کا سفر کر سکتا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ ذرا شعر دیکھیے گا، یہ کیسا دور ہے ہر ماں کا بچہ سمندر پار ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ اب ہر ماں کا بچہ پیسے کمانے کی خاطر
समंदर पार का सफर करने पर मजबूर हो गया है। फिर एक और बड़ी अहम बात कि परदेश की अपनी कुछ सऊबतें और कुछ मनफी पहलू होते हैं। बेपनाह वहाँ पे इंसान जो है मनफी पहलू जो है उससे उसका सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो वो अपने वतन से, अपनों से दूर हो जाता है, बेगानों में चला जाता है, अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाता है। फिर इसके साथ ये भी है कि उसको गैरों के बीच रहकर गैरों का सामना करना पड़ता है। उसके दुख सुख में कोई शरीक नहीं हो सकता, वो खुद किसी के दुख सुख में शरीक नहीं हो सकता, वो अपने किसी चाहने वाले से मिल नहीं पाता, वो अपने माँ बाप को जब चाहे मिल नहीं पाता। और फिर ये भी है कि वहाँ फिर उसे मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, उसे मुशक्कत करनी पड़ती है पैसों के लिए, उसे कमाना पड़ता है, और फिर ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं उसे जो वो अपने वतन में नहीं करता। वो काम जो वो अपने वतन में करते हुए तज़हीक महसूस करता है, तौहीन महसूस करता है, अपनी हतक समझता है, वो सारे काम वो यूरोपी ममालिक में जाके या फिर परदेश में जाकर बड़ी आसानी से करता फिरता है। तो कुछ मनफी पहलू भी हैं, और ऐसा भी कई बार हो चुका है कि फिर कुछ ऐसे परदेश में जाने वाले कई कई साल वापस नहीं आ पाते, खास तौर पे यूरोप में जाने वाले, जब तक उनके कागजात ना बन जाएं, क्योंकि वो गैर कानूनी तौर पर ज़्यादा लोग जाते हैं और फिर गैर कानूनी तौर पर जाकर वहाँ पे फंस जाते हैं। जब तक वो कानूनी तौर पर वहाँ पे ना रहें, लीगल ना हो जाएं, तब तक वो वापस नहीं आ सकते। 5-5 10-10 साल लग जाते हैं और वो अपने प्यारों से दूर रहते हैं। तो इस दौलत का भी क्या फ़ायदा जो इंसान को अपनों से, अपने अपने प्यारों से दूर कर दे, अपनी औलाद से दूर कर दे, अपने घर वालों से दूर कर दे। ये हैं परदेश जाने के कुछ मनफी पहलू। तो आज का इंसान अगरचे कि कुछ तेज तरीन सफ़र कर सकता है, लेकिन उसकी वजह से उसको कुछ नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं। आखिर पे, लेक्चर के आखिर पे अपना एक शेर पेश करना चाहूँगा और फिर इजाज़त चाहूँगा। ज़रा शेर देखिएगा कि खींच लाई हैं हमें मजबूरियाँ परदेस में, किसको है गैरों की वरना नौकरी करने का शौक। अल्लाह हाफ़िज़।